السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، خواہ وہ مومن کی ہو یا کافر کی ہو۔ پہلے اس کوٹ کے پہلے حصے کو سمجھیں گے کہ دل آزاری کرنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے بزرگوں کے ہاں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کروں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس کسی نے کسی بندے کا دل خوش کیا یا وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی ایسی حرکت کی، کوئی ایسی بات کی کہ اس کا دل خوش ہو گیا اس سے اور وہ اپنا غم بھول گیا، نتیجہ یہ کہ اس کے دل میں اس کی وجہ سے خوشی پیدا ہوئی، تو وہ بندہ جنتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ بعد میں، لیکن اتنے سے عمل کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ جنتی ہے۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تم تو اس کا یہ والا حصہ دیکھ رہی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کسی نے اگر کسی کا دل توڑ دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دیتا ہے، دل توڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک نارمل کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا، نہ خوش تھا نہ غم تھا، لیکن اس نے ایک ایسی حرکت کی، ایسی بات زبانی کی جیسے اولاد والدین کے ساتھ کرتی ہے، کوئی بھی ایسا انداز اپنایا اور اس کا دل ٹوٹ گیا اس کی بات سے، یا کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کو برے الفاظ سے پکارا، اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو اس کی اگر کمزوری سے پکارا اور وہ اس کا دل اس سے ٹوٹ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بندہ اب ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ آپ دیکھیں، اس وجہ سے بزرگوں کے ہاں اخلاقیات کی سب سے زیادہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اب پھر جو اگلے کوٹ میں اگلی بات ارشاد فرمائی کہ خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چلو مسلمان کی تو سمجھ آتی ہے، اب کافر تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا اور اس کا انداز بھی اس طرح کا نہیں ہے، تو کوئی اس کا دل توڑ دیتا ہے تو اس پر بھی وہی سزا کیوں جو مسلمان کا دل توڑنے پر ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ دیکھیں، حضور نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ مخلوق ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا مسلمان اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز محشر فرمائیں گے بندے سے، حدیث قدسی کا مفہوم کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس میں بھی ہرگز یہ لفظ نہیں آیا کہ میرا مسلمان اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا صرف یہی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس میں اس چیز اور نہیں رکھا گیا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس چیز کی لمٹ نہیں بتائی گئی، تو جس چیز کی بتائی نہیں گئی اس کی ہم خود ہی ازیوم کریں گے، اور اس کی کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ کیا ہے، میری بنائی چیز، میری مخلوق بھوکی تھی تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا۔ اور پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اس میں مسلمان اور کافر دونوں ہی آتے ہیں۔ اس پہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک بندہ ہرگز اپنی نیکی پر فخر کر کے کسی دوسرے کو حقیر نہ جانے۔ ہو سکتا ہے وہ جس کسی دوسرے کو حقیر جان رہا ہے، جس لمحے وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کی اطاعت کا آخری لمحہ ہو اور اس کی توبہ کا پہلا لمحہ ہو، تو اسی لیے کبھی بھی کسی کو اپنے سے برا نہ جانے۔ اور یہ کہ اللہ کی بنائی چیز، مخلوق، کسی کو بھی اللہ نے کافر پیدا نہیں کیا، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے۔ یہ تو اس کے ارد گرد کے رسم و رواج ہیں جو اس کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کافرانہ انداز اور جو کافرانہ رسم و رواج ہیں اس کو اپنائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمانوں کی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے۔ اور اس سے یہ ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے کہ آلریڈی ہر بندہ مسلمان ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر کافر ہونے کا، یہودی ہونے کا، عیسائی ہونے کا ایک رنگ چڑھایا ہوا ہے۔ تو اس سے مراد مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوق کی دل آزاری، کسی کی بھی دل آزاری کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ دیا جائے کہ الا قلوب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، تو اب آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے، اس کو کس طرح آپ کس کیٹیگری میں لیں گے؟ اللہ نے فرما دیا کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو اللہ اخلاقی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، مطلب بھیجا گیا جو مقصد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ذات مبارکہ، اتنی کریم ذات مبارکہ، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے، اتنی بڑی ذات کو کیوں بھیجا گیا؟ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے۔
آپ بس ہر کسی کے ساتھ اچھا کرو، کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ کر بیٹھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ٹھہرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مقصد دے کر بھیجا وہ تھا کہ خوش اخلاق رہیں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کریں جا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے اقوال کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔